کیا مرنے سے پہلے قبر بنانا جائز ہے؟ بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. البتہ اگر قبرستان میں جگہ کم ہے تو پھر جو آلریڈی مر چکے ہیں ان کو پہلے جگہ دیں، جب آپ مریں گے اللہ آپ کو جگہ دے دے گا، اگر ایسی کوئی صورت ہے. بعض لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ قبضہ ہو جائے پہلے سے، تو اگر مرنے کے لیے بعد بھی یہی تصور ہے کہ قبضہ کرنا ہے، اور تو پھر مرنے کے بعد تو پھر بہت خطرناک صورت حال ہے. ویسے ہی اگر انسان اس لیے کرے کہ مجھے ایک یاد دہانی رہے اور موت مجھے یاد رہے، مجھے پتہ چلے کہ میں نے بھی قبر میں جانا، اس نیت سے کوئی کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اجتماعی ذکر کرنا جائز ہے. اجتماعی ذکر کرنا جائز ہے شریعت کی حدود میں اگر ہو. اور یہ جو مختلف سلاسل ہیں روحانی، جو تصوف کے سلسلے ہیں، اس میں ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں سرن بھی ذکر ہوتا ہے، جہرن بھی ذکر ہوتا ہے. اور اس کو اصولی طور پر ذکر سرن افضل ہے. اصولی طور پر اصل یہی ہے کہ سرن کا مطلب خاموش، خاموشی کا مطلب اپنے لیے، یعنی دل میں، دل کا مطلب زبان تو ہل رہی ہو لیکن آواز نہ ہو. ذکر اور دعا اصلاً سرن افضل ہے. لیکن اگر کوئی جہرن بھی کرے، اور جہرن وہ اس نیت سے کرے کہ اس سے مجھے کوئی خاص مقصد حاصل ہو جائے، یعنی اس کو بطور ذریعے کے، بطور دوا کے کرے، بطور سنت کے نہ کرے، تو بطور دوا کے یا بطور ایک ذریعے کے ہمارے اکابر شروع سے یہ کرتے رہے ہیں، اور مختلف سلاسل میں اس کے مختلف طریقے ہیں جو ذکر کرواتے ہیں. تو اس میں وہ جہر بنیادی طور پہ مقصود نہیں ہوتا، مقصد کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس کو مقصد بنایا جاتا ہے اور اس کو سنت بھی نہیں قرار دیا جاتا. تو اس طریقے سے اگر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چھپکلی کو مارنا ثواب ہے؟ ہاں ثواب ہے. جو بھی موذی چیزیں ہیں، تکلیف پہنچانے والی چیزیں، ان کے مارنے کا حکم ہے. چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے؟ نہیں، غسل تو جب غسل فرض ہوگا تو غسل ضروری ہوگا. ہمارے محلے میں اختلافات کی وجہ سے ایک ہی مسجد میں 2 دفعہ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، ایک مسجد کے اندر اور دوسری چھت پر. کیا ان حضرات کی نماز جمعہ ہو جاتی ہے؟ نماز جمعہ تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس کا تو کوئی حل نکالیں، بڑوں کو بٹھائیں، علماء کے پاس جائیں، کسی دینی ادارے میں جائیں. یہ تو غلط طریقہ ہے کہ اس طریقے سے 2 جماعتیں، اس سے مسلمان تقسیم ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. جمعے کا تو مقصد یہ مسلمانوں کو جمع کرنا ہے. جمعے کو تو جمعہ کہتے ہیں اس لیے، اگر آپ اس میں بھی توڑ دیں گے، تقسیم کر دیں گے، تو جمعے کا تو مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا. میرے والد صاحب نے بہن کا نام کیا ہے، زرغامہ رکھ دیا ہے. یہ نام اچھا نہیں لگتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس نام کو بدل سکتے ہیں؟ یہ نام پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، تو دیکھنا پڑے گا. حج بدل کی تفصیل بیان فرما دیں. حج بدل دیکھیں، اگر انسان پہ حج فرض ہو نا، اگر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، مثال کے طور پر ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود حج کر نہیں سکتا، وہ جا نہیں سکتا، یا اس پہ ایسی کوئی قانونی پابندی لگ گئی ہے، ECL میں اس کا نام آ گیا، کوئی بھی ایسا مسئلہ کہ وہ جا نہیں سکتا اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ شاید میں نہیں کر سکوں گا اب بعد میں، تو پھر ایسے شخص پہ یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ وصیت کرے. اس پہ فرض ہے یہ وصیت کرنا. یہ وصیت بھی کرے اور اتنا مال بھی چھوڑے ورثہ کے لیے کہ میرے مال سے تم نے حج کرنا ہے. وہ اپنی زندگی میں کروائے تو زیادہ اچھا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ کریں تو ورثہ پر بھی لازم ہے اگر وصیت کی ہے. اور اگر وصیت نہیں کی تو یہ حج اس کے ذمہ میں قرض ہے. اس کی اولاد نے بعد میں اس کی طرف سے کر لیا تو کر لیا، اس کی اولاد پر لازم نہیں ہوگا. اور باقی اس کی تفصیل یہ کہ جو حج کرنے والا شخص ہے، جس کو آپ حج بدل پر بھیج رہے ہیں، اس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو. یہ حج بدل فرض ہے، یعنی جس پہ فرض ہے وہ خود نہیں جا سکتا، وہ کسی اور کو بھیج رہا ہے، تو پھر اس ایسے شخص کو بھیجے جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو. اور اگر نفلی حج بدل ہے، یعنی کسی نے اپنا حج کیا ہوا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ کسی اور کے ذریعے حج کروا لے یا کسی اور کو بھیج دے یا اپنی طرف سے تو یہ نفلی حج بدل ہے، وہ کسی کو بھی بھیج کے کروایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم کی جانب سے کامیاب جوان اسکیم کے نام سے جو قرض دیا جا رہا ہے، اب تک جو اس کی تحقیق کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس پہ سود لیا جا رہا ہے. اس پہ سودی معاملہ ہے تو ظاہر جائز نہیں ہے. بعض صورتیں اس کی ایسی بتائی گئی ہیں کہ اس میں کوئی پتہ نہیں 1 لاکھ یا 3 لاکھ تک کی کوئی لمٹ ہے جس پہ سود نہیں لیا جاتا.
تو وہ اگر بعد میں واضح ہو جاتی ہیں ساری صورتیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سود نہیں لیا جا رہا تو پھر وہ جائز ہوگی، وہ صورت اس حد تک جائز ہوگی، جس پہ سود لیا جا رہا ہوگا وہ جائز نہیں ہوگی۔ ٹائی پہننا جائز ہے، اسکول میں جب بچے نہیں پہنتے تو ٹیچر بچوں کو مارتے ہیں، کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے، ان کی خاص علامت ہے، ان کی مذہبی علامت ہے، اور ٹیچرز کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال پہننا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ایک عورت جب کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، اس میں دودھ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی بچے کو دودھ پلا دیا، ایک گھونٹ بھی دودھ پلا دیا تو بچہ وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا اور یہ رضائی والدہ بن جائے گی۔ عشاء کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ عشاء کی نماز فجر تک پڑھی جا سکتی ہے، فجر جب تک فجر کا وقت داخل نہیں ہوا عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ قضا جب فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو عشاء قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن رات کے 2/3، رات کے اگر 3 حصے کریں نا تو ابتدائی جو 2 حصے ہیں اس کے بعد تک نماز کو مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ افضل یہ ہے کہ جو پہلا 1/3 والا حصہ ہے، یعنی رات کے 3 حصے کر کے جو پہلا حصہ ہے اس میں اس کو ادا کر دیا جائے۔ اصولی طور پر عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا سنت ہے، لیکن تاخیر سے پڑھنے میں حرج ہوتا ہے اس لیے پہلے پڑھ لی جاتی ہے، ورنہ اصل سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء کو دیر سے پڑھا جائے، یعنی رات کا جو پہلا حصہ ہے 3 حصوں میں سے اس حصے کے بالکل آخری وقت میں اس کو پڑھا جائے۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت تک لوگ انتظار نہیں کریں گے، جماعت میں لوگ کم ہوں گے، اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر اس کو جلدی پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ جماعت میں کثرت کا ہونا یہ خود شریعت کا حکم ہے کہ جماعت میں زیادہ لوگ ہونے چاہیے، یہ شریعت کا خود ایک مقصود ہے، ایک اصل حکم ہے کہ جماعت بڑی ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو فجر دیر سے پڑھنے کا حکم ہے اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب روشنی ہو جائے تو فجر پڑھو، مقصد یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اگر دوران نماز امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ وضو ٹوٹ جائے تو وہیں پیچھے ہٹ جائے، کسی اور کو آگے کر دے اور جا کے نماز پڑھ لے، بشرطے کہ اس کے پیچھے کوئی اتنا سمجھدار آدمی ہو، اس کو پتہ ہو، ورنہ وہ پریشان ہو جائے گا کوئی جن ون آ گیا امام صاحب کو کیا ہو گیا۔ اس لیے امام کے قریب ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے جن کو نماز کے مسائل کا پتہ ہو، تاکہ اس کا نماز وضو ٹوٹ جائے کوئی ایسا مسئلہ ہو پیچھے ہٹے، کسی اور کو آگے کر دے، خود جا کے وضو کر لے۔ اور اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ یار ایسا کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، بس سلام پھیر کر نماز توڑ دے، پھر دوبارہ پڑھ لیں۔ موبائل سے ایڈوانس بیلنس لینا جائز ہے؟ جی وہ جائز ہے۔ مسبوق جب نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر پڑھے گا؟ ہاں اللہ اکبر پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد ثنا اور پھر تعوذ تسمیہ اور پھر یہ سارا۔ دکان میں کسی مسلمان یا کافر عورت کو ملازمہ رکھ سکتے ہیں اگر فتنے کا خوف نہیں ہے تو مسلمان یا کافر ہونے سے ملازم ہونے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نماز میں صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے نماز میں فرق پڑتا ہے، یہ مکروہ ہے، جان بوجھ کے کرنا مکروہ ہے، جان بوجھ کے پہلے ایک صورت پھر اس سے پچھلی والی صورت پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور غلطی سے ہو جائے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ ایک شخص نے بازار سے ایک چیز خریدی، بعد میں اس کے دل میں شک آیا کہ یہ چیز چوری کی ہو سکتی ہے، اب وہ کیا کریں؟ اس شک سے کچھ نہیں ہوتا، اگر شک کسی دلیل کی بنیاد پر ہے، ایک تو شبہ ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے، وسوسے کی کوئی حیثیت نہیں، وسوسے کا مطلب ایسا شک جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، اور ایک ایسا شک ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اگر وہ شک دلیل کی بنیاد پر ہے پھر جا کے واپس کر دے، اور اگر ویسے ہی اس کے دل میں شک شبہ آ رہا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ بینک میں امامت کرنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، نماز تو سب نہیں پڑھنی ہے نا، چاہے سود کھاتا ہو نہیں کھاتا ہو۔ اذان سے پہلے یا بعد میں درود پڑھنا، اور سارے سود کھاتے بھی نہیں ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے ڈپارٹ ہیں۔ اذان سے پہلے یا بعد میں درود پڑھنا کیسے؟ اذان کے بعد درود پڑھنا تو اس کی تو تاکید ہے، اس کا حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ اور اس کے بعد درود پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہ جو دعا اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنیادی طور پہ دعا کی جاتی ہے نا، آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا، یہ حضور کے لیے دعا ہے، حضور نے اس کے بہت فضائل بیان کیے ہیں۔
تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوانی چاہیے کہ وہ دعا بھی پڑھیں، اس کے بعد درود شریف کا بھی اہتمام کریں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ تعالیٰ مقام محمود بنایا ہی حضور کے لیے اللہ نے۔ ہم سے تو دعا اس لیے کروائی جاتی ہے ہمارے ثواب کے لیے، حضور کو تو اللہ نے یہ مقام دیا ہوا ہے پہلے سے۔ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور کو مقام محمود عطا فرما، وہ مقام محمود اللہ نے عطا کر دیا ہے حضور کو، ہم سے اس لیے پڑھوایا جاتا ہے کہ ہمیں بھی ثواب مل جائے۔ تو یہ دعا تو قبول ہی قبول ہے، اور درود شریف بھی قبول ہی قبول ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ ایک ہی وقت میں مانگی جانے والی ایک دعا کو قبول کرے، دوسری کو قبول نہ کرے، اس لیے اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، کسی بھی دن کاٹ سکتے ہیں، اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ طریقہ جو ذکر کیا جاتا ہے، یہ فقہاء نے لکھا ہے، ادب ہے، مسنون طریقہ نہیں ہے ناخن کاٹنے کا یہ کہ یہاں سے آپ شروع کریں، یہ جو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہیں یہاں سے شروع کر کے ان 4 انگلیوں کا کے ناخن کاٹ دیں، پھر یہاں سے شروع کر کے ان 4 کا کاٹ دیں، پھر اس انگوٹھے کے ناخن، پھر یہ سنت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ فقہاء نے اس کو ذکر کیا کہ ایک ادب ہے، مقصد اس میں یہ ہے کہ ایسے طریقے سے شروع کیا جائے کہ احادیث میں جہاں دائیں سے شروع کرنے کا حکم ہے، بائیں سے شروع کرنے کا حکم ہے، وہ ایک کانسیپٹ اس کے پیچھے ہے، اس کو سامنے رکھ کے یہ بات کہی گئی۔ حلالہ کیا ہے اور کس شکل میں جائز ہے، یہ تفصیلی بات ہے، اس کو انشاءاللہ پھر اگلے اس میں ذکر کریں گے۔ کیا یو کے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرنا جائز ہے؟ اسٹاک ایکسچینج میں تو انویسٹ کرنے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں، کس کمپنی کے شیئرز خرید رہے ہیں، اس کمپنی کا کاروبار حلال ہے یا حلال نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کمپنی کے معاملات سودی ہیں یا غیر سودی ہیں، وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ کمپنی کاروبار کس چیز کا کر رہی ہے، پھر وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، وہ تو جب تفصیل پتہ چلے گی تو اس کا مسئلہ پتہ چلے گا۔